सूरह अल-अनाम आयत नंबर 138 से लेकर आयत नंबर 165। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अपने झूठे ख्याल के मुताबिक उन्होंने कहा, ये चौपाए और खेती ममनू हैं, इन्हें बस वही खा सकता है जिसे हम चाहें। और बाज़ चौपाए हैं जिनकी पुश्त पर सवारी हराम कर दी गई, और बाज़ चौपाए हैं जिन पर वो अल्लाह का नाम नहीं पढ़ते। ये सब वो अल्लाह पर झूठ घड़ते हुए करते हैं। वो जल्द ही इन्हें इस झूठ की सज़ा देगा जो वो घड़ते रहे हैं। और उन्होंने कहा, इन हराम किए हुए चौपायों के पेट में जो बच्चा हो वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा हो तो मर्द और औरतें सब इसमें शरीक हैं। जल्द ही अल्लाह इन्हें इस तरह खुद ही हलाल और हराम तय करने की सज़ा देगा। बेशक वो बड़ा हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। बेशक वो लोग खसारे में रहे जिन्होंने अपनी औलाद को इल्म के बगैर बेवकूफ़ी से कत्ल किया, और अल्लाह ने इन्हें जो रिज़्क दिया अल्लाह पर झूठ बांध कर इसे हराम ठहरा लिया। तहकीक वो गुमराह हो गए और वो हदायत याफ्ता ना हुए। और वही है जिसने बागात पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए और बगैर चढ़ाए हुए, और खजूर और फसलें पैदा की, इनके फल मज़े में मुख्तलिफ हैं, और जैतून और अनार पैदा किए, मिलते जुलते भी और ना मिलते जुलते भी। इनका फल खाओ जब वो फल लाएं, और इनकी कटाई और चुनाई के दिन इस अल्लाह का हक दे दिया करो और फजूल खर्ची ना करो। बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। और पैदा किए इसने चौपायों में से बोझ उठाने वाले और ज़मीन से लगे पस्त कद। अल्लाह ने तुम्हें जो रिज़्क दिया है इसमें से खाओ, और शैतानों के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 किस्में पैदा की हैं, 2 भेड़ में से, 2 बकरी में से। ए नबी, कह दीजिए, क्या इस अल्लाह ने दोनों के नर हराम किए हैं, या दोनों की मादाएं, या वो बच्चे जो दोनों मादाओं के पेट में हों? ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। और 2 ऊँट में से और 2 गाय में से। कह दीजिए, क्या अल्लाह ने दोनों के नर हराम किए हैं, या दोनों की मादाएं, या वो बच्चे जो दोनों मादाओं के पेट में हों? क्या तुम इस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें ये ताकीदी हुक्म दिया था? फिर इस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जिसने अल्लाह पर झूठ घड़ा ताकि वो बगैर इल्म के लोगों को गुमराह करे। बेशक अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। ए नबी, कह दीजिए, मेरी तरफ जो वही की गई है, मैं इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर जो इसे खाए हराम हो, मगर ये कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या सूर का गोश्त, क्योंकि वो नापाक है, या वो फस्क हो के ज़िबा करते वक्त इस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्तिया के वो सरकशी करने वाला और हद से गुजरने वाला ना हो, तो बेशक आपका रब बड़ा बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। और जो लोग यहूदी हुए, इन पर हमने हर नाखून वाला जानवर हराम किया था, और गाय और बकरी में से इन पर इनकी चर्बी हराम की थी, सिवाय इस चर्बी के जो इनकी पीठों या आंतों के साथ लगी हो, या हड्डी के साथ मिली हुई हो। ये सज़ा हमने इन्हें इनकी सरकशी के बायस दी थी, और बेशक हम सच्चे हैं। फिर अगर वो आपको झुटलाएं तो कह दीजिए, तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है, और इसका अजाब मुजरिम कौम से टाला नहीं जाता। जिन लोगों ने शिरक किया वो जल्द ही कहेंगे, अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा शिरक ना करते, और ना हम कोई चीज़ हराम करते। इसी तरह इन लोगों ने हक़ को झुटलाया था जो इनसे पहले थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया। कह दीजिए, क्या तुम्हारे पास कुछ इल्म है तो इसे हमारे सामने पेश करो।
تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکل پچو ہی سے کام لیتے ہو۔ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کو اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت حاصل کرتے، چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی،
میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اس پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔